السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلیو زی سولز اور میں ہوں ذیشان۔ آج کی ویڈیو کرپٹو کرنسی کے بارے میں ہے۔ آپ کے جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کرپٹو کرنسی کو ابھی تک نہیں جانتے یا جو کرپٹو کرنسی کو جاننا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کرپٹو کرنسی کیا ہے اور کرپٹو کرنسی کی ہسٹری کیا ہے، فیاٹ اور کرپٹو کرنسی آپس میں ان کا کمپیریزن کیا ہے، فیاٹ کیا ہے اور کرپٹو کرنسی کیا ہے، اور کرپٹو کرنسی جو ہے وہ کتنی قسم کی ہیں، اور جو آج کل جو ہے کرپٹو کرنسی کی پرائسز وہ ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو کون سی مارکیٹ پلیس پہ جانا چاہیے۔ اگر آسان لفظوں میں پوچھا جائے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ جیسے کہ ہم پیپر کرنسی ہوتی ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں یوز کرتے ہیں، نوٹ، اس کو پیپر کرنسی کہتے ہیں، اور یہ جو ہم کمپیوٹر پہ یا تھرو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس کو ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں، اور کرپٹو کرنسی بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بلاک چین ٹیکنالوجی کے تھرو ورک کرتی ہے۔ بلاک چین ٹیکنالوجی ایک ڈی سینٹرلائز ٹیکنالوجی ہے جو ایک جگہ سے کنٹرول نہیں ہوتی، جو ڈیفرنٹ جگہ پہ الگ الگ کمپیوٹرز کے ذریعے مینیج کی جاتی ہے، اور ہر کمپیوٹر کے پاس اپنے اپنے ریکارڈز ہوتے ہیں اباؤٹ کرپٹو کرنسیز۔ اور جو سب سے پہلے کرپٹو کرنسی آئی تھی اس کا نام تھا بٹ کوائن۔ آج کل جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں وہ ان سب میں سے سب سے پہلے جو کرپٹو کرنسی وجود میں آئی ہے جس کو تخلیق کیا گیا اس کا نام بٹ کوائن ہے۔ بٹ کوائن کا بنانے والا یا اسے کریٹ کرنے والے کا نام آج تک کنفرم نہیں ہو سکا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرد یا کچھ لوگوں کے گروپ نے اس کو تخلیق کیا، اور اس کو ایک تخلص ہے ستوشی ناکاموتو، اس کے نام پہ اس کو کریٹ کیا گیا۔ بٹ کوائن کو پبلکلی 2009 میں ریلیز کیا گیا، اور کچھ لارج کمپنیز اور گروپ آف کمپنیز نے اس میں انویسٹمنٹ کی، اس کی مائننگ کی، اور پھر اس کو ایکسچینج کے لیے یوز کیا گیا۔ اور جو پہلی بٹ کوائن مارکیٹ اسٹیبلش ہوئی وہ 2010 میں، فیبرری 2010 میں وجود میں آئی۔ بٹ کوائن بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اپنے پیسے کو خود کنٹرول کریں، نہ کہ کمپنیاں، بینک اور گورنمنٹ ان پہ کنٹرول کرے۔ اب ہم فیاٹ اور کرپٹو کرنسی کا جو ہے کمپیریزن دیکھتے ہیں۔ تو جو بٹ کوائن ہے وہ کمپیوٹر کریٹڈ ہے، اور جو آپ کی فیاٹ منی ہے وہ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، اور جب گورنمنٹ ایشو کرتی ہے تو جتنی بھی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جب ضرورت پڑتی ہے اس کو نیو پرنٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح انفلیشن ہوتی ہے، اور اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ بھی بہت مشکل سے ہے، اور یہ سینٹرلائز ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور بینکس کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اور جو پیپر منی ہے جو اس کو جب ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ایک بینک سے دوسرے بینک یا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری، تو اس میں فیسز جو ہوتی ہیں وہ ہائی فیسز ہوتی ہیں، اور اگر ہم ایک کنٹری سے دوسری کنٹری ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس میں کچھ دن لگتے ہیں۔ اور جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی وقت آپ کے اکاؤنٹس کو جو ہے فریز کر سکتی ہے، اور وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر آپ بٹ کوائن دیکھیں تو اس میں وہ بلاک چین ٹیکنالوجی کے تھرو چلتی ہے، اس میں جو اس کی جو ڈی سینٹرلائز ہوتی ہے، اور یہ کسی بینک یا گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس کو ٹرانسفر کرنے میں جو فیس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے پیپر کرنسی کے مطابق، اور اس کو جو ہم خود ہی کنٹرول کرتے ہیں، جس کی مطلب کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کرپٹو کرنسی ہے تو آپ اس کو کنٹرول خود کریں گے، کوئی حکومت یا بینک اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ویسے تو آج کل کرپٹو کرنسیز کی بہت ساری مارکیٹس ہیں، لیکن کچھ جو بڑی بڑی مارکیٹس اور فیمس مارکیٹس ہیں ان میں سے ایک ہے coinmarketcap.com۔ اس مارکیٹ پلیس میں آپ اپنی کرپٹو کرنسی سیل بھی کر سکتے ہیں، بائی بھی کر سکتے ہیں، ان کو ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس چارٹ میں ہم کرپٹو کرنسی کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی جب سٹارٹ ہوئی، سٹارٹ سے لے کے اب تک اس کا کیا ٹرینڈ رہا۔ اگر آپ کرپٹو کرنسی کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی رائے یا کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری ویب سائٹ wzsoul.com پہ آپ وزٹ کر کے اور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز اور لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔